آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ایمان کی تعریف اور اس کا حکم۔ سب سے پہلے تو ناظرین آپ یہ سمجھ لیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کی لغوی تعریف ہے یقین کر لینا، کسی بھی چیز کے اوپر یقین کر لینا، اور اصطلاح کے اندر ایمان کہا جاتا ہے ان بے دیکھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا، یقین کرنا، جن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یقین کرنے کا، یقین لانے کا حکم دیا ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا ہے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اور اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں اس کے اندر بھی یہ شامل ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی ایمان باللہ، آمنت باللہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آیا، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لے آیا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا کے اندر رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، انبیاء کرام بھیجے، ان سارے کے سارے رسولوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان لانا واجب اور فرض ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف کے اندر آتا ہے والیوم الآخر، اور اسی طرح آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا، یعنی آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ خیر اور شر کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر یقین رکھ لینا اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا، اور والبعث بعد الموت مرنے کے بعد کے تمام احوال، عالم آخرت اور ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر دیکھی چیزوں کے اوپر اس طرح یقین لے آنا کہ جس طرح گویا کہ ہم نے انہیں دیکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں جنت اور دوزخ کے اوپر اس قدر یقین ہو گیا ہے، اس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کو لا کر پیش کر دیا جائے تو ہمارے ایمان کے اندر 1% بھی اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے ایمان کے اندر 1% بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایمان کے اوپر ہی آپ کو ایک اور عجیب نکتے کی بات بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا، جہاں پر بھی کسی بھی نیک عمل کا ذکر کیا تو اس نیک عمل سے پہلے ایمان کا ذکر کیا۔ جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ مومن ہوتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اسلام لے آتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر جب کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے تو اسے نماز کا، عبادات کے اندر اسے نماز کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی جگہ پر بھی نماز کا ذکر فرمایا تو نماز کے ذکر سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاد کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیگر جو ہے نا عبادات کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے تمام عبادات سے پہلے حتیٰ کہ نماز سے بھی پہلے ایمان کو مقدم رکھا۔ تو اس سے ہمیں ایک لطیف اور باریک اشارہ کیا ملتا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور وہ نیک کام کر رہا ہے، لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے، اور جو ہے نا سڑکیں بنا رہا ہے، اور اسی طرح رستے تعمیر کر رہا ہے، پل وغیرہ بنا رہا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا جو نیک عمل ہے، اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا۔
اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا، مرنے کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کا اجر مرتب نہیں ہوگا۔ اچھا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس عمل کا اجر کس بات میں مرتب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سارے کے سارے اعمال کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، یعنی جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، ایمان بنیادی شرط ہے، تو وہ اس ایمان کے بعد کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کا وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے صحابہ رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں تو انہیں احد پہاڑ جیسا ثواب ملتا ہے، اور بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ جتنا سونا چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو انہیں وہ صحابہ کرام کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر ایمان مضبوط تھا۔ اچھا، اب حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایمان کے متعلق حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الایمان یزید و ینقص، یعنی ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور بڑھوتری بھی ہوتی ہے، یعنی ایمان کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کم کیسے ہوتا ہے، زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، تو اس کے ایمان کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ اللہ والوں سے دور ہو جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور گناہوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس کے ایمان کی کیفیت رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے کاروبار کے اندر چلے جاتے ہیں، بازاروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر بار میں بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمارے ایمان کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے ایمان کی وہی کیفیت میری مجلس کے علاوہ بھی رہے، یعنی جو کیفیت تمہاری میری مجلس کے اندر ہوتی ہے وہی کیفیت تمہاری میری مجلس کے باہر بھی رہے، تو پھر فرشتے آ کر تم سے ہاتھ ملائیں اور مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا رہن سہن، اپنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمانی کیفیت اور اس کے ایمان کا جو زور ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ سے مراد کوئی بدفعلی کرتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے جسم سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے اور سائبان کی طرح اس کے جسم کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو جب وہ اس برے کام سے، اس بدفعلی سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ایمانی کیفیت اس کے اندر واپس سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے ایمان وہ واحد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو دنیا کے اندر ایمان کی دولت مل گئی، گویا کہ اسے ساری کی ساری دنیا مل گئی، اور جو شخص ایمان کی نعمت سے محروم رہا اسے دنیا کی ساری نعمتیں دے دی جائیں، گویا اس کو دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ملا، وہ دنیا کے اندر بھی ایک غریب ہے اور آخرت کے اندر بھی ایک غریب کی طرح ہے۔ اسی طرح ہمارے موضوع کا دوسرا جو جز ہے ایمان کا حکم، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان کے اوپر یقین رکھنا ہم سب کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے اوپر، مثال کے طور پر آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیابان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کسی جنگلات کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، وہیں پر پیدا ہوتا ہے اور وہیں پر بڑا ہو کر وہیں سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت جائے گا یا دوزخ جائے گا؟ تو محدثین نے لکھا ہے
کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا ضروری اس لیے تھا کہ وہ چاند سورج اور ستاروں کو دیکھ کر یہ غور و خوض کرتا کہ کوئی تو ذات ہے جو اس سورج کو نکال رہی ہے اور کوئی تو ذات ہے جو اس سورج کو غروب کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا تو یہ ایمان کا حکم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر کہ ایمان لانے کا معیار کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. غیر مسلموں کو خطاب دیا گیا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے معیار ایمان صحابہ کرام ہیں. تمہارے لیے ایمان کا معیار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مقدس جماعت ہیں. فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا قرآن کریم کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان لوگوں کی طرح ایمان لانا ہوگا جو تم سے پہلے ایمان لائے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جو تم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں یعنی صحابہ کرام. تو فرمایا کہ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہیں اس کا صلہ کیا ملے گا اور بدلہ کیا ملے گا. فَقَدْ اهْتَدَوْا تم ہدایت پاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور اگر تم نے چہرہ پھیر لیا, تم نے منہ پھیر لیا, تم نے روگردانی کر لی, یعنی تم نے ایمان لانے سے اپنے چہرے کو پھیر لیا, تو فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. تو تمہارے لیے بدبختی ہی بدبختی ہے, تمہارے لیے ہلاکت ہے, تمہارے لیے دنیا بھی ہلاکت ہے اور آخرت بھی ہلاکت ہے. اس لیے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جن چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر ہمیں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے دنیا کے اندر سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار اس کے ایمان کے اوپر ہے. اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو اس کا نیک عمل قبول ہے, اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کا نیک عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر اس سے اگلے سبق کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.